ناظرین، یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مصر کی سرزمین میں ایسی ایک نیک دل خاتون رہا کرتی تھی جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہر وقت خدام خدمت کے لیے حاضر اور حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ مال و دولت کی کثرت اور آرام و سکون کی فراوانی نے انہیں مغرور نہ ہونے دیا تھا، بلکہ ان کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور شفقت و مہربانی کے جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ اس وجہ سے وہ خدام کے ساتھ بہت نرمی کا برتاؤ اور صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی۔ چونکہ یہ بادشاہ مصر کی بیوی تھی، اس حیثیت سے انہیں مصر کی ملکہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ اس ملکہ کا شوہر کون تھا اور اس ملکہ کے بارے میں دیگر بہت سی معلومات آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اب تک نہیں کیا تو انفلیشیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی بہترین اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، اس ملکہ کا شوہر یعنی مصر کا بادشاہ ولید بن مصعب تھا۔ جی ہاں، یہ ولید بن مصعب وہی ہے کہ جس کو ہم اور آپ فرعون کے نام سے جانتے ہیں، جسے حکومت و سلطنت کی وسعت اور مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت کی فراوانی اور طاقت اور قوت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں بے بس لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، یعنی یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اس لیے ہر کسی کو اپنا زرخرید غلام تصور کرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر بیتتے گئے، اور کچھ عرصے بعد مصر کے صحرا میں دو مردان حق کی صدائے لا الہ الا اللہ گونجی۔ یہ مردان حق حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جنہیں اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت ہدایت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے روک کر اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جو ان کا خالق تھا، لیکن ان ظالموں نے بجائے اس حق کو تسلیم کرنے کے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور ان دونوں حضرات سے معجزات دکھانے کا مطالبہ کیا اور مقابلے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو آپ نے کئی دفعہ سن رکھا ہوگا۔ مقابلہ ہوتا ہے اور آخرکار تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر کر اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ اس سنسنی خیز مقابلے کا حال جب فرعون کی بیوی یعنی مصر کی ملکہ کو معلوم ہوا تو وہ بھی ایمان لے آئیں۔ اب جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو پہلے اس نے انہیں بغیر اذیت و تکلیف دیے یوں ہی سمجھانے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے ان کی والدوں کو بھی بلایا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر اس نے موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ ان کی والدہ نے تنہائی میں فرعون کی بات ماننے کی ترغیب دی، لیکن اس ملکہ نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں اللہ کا انکار کروں؟ بخدا ہرگز نہیں کروں گی۔ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر اس نے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ایمان سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اس کے حکم سے انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں یعنی بڑی بڑی کیلیں ٹھوک کر دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا کہ یہ ہل بھی نہ سکیں۔ لیکن یہ سب مصائب اور تکالیف سہنے کے باوجود ان کے ایمان و یقین میں کمی نہ آئی اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اذیت دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھرنے کے لیے کہا تو آپ نے جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور وہ آپ کی ہمت و حوصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے دشمن خدا، اے ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اپنے رب کے لیے بڑھتا جائے گا۔ اسی دوران ایک بار جب حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے یعنی اس ملکہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر کرتا ہے، سوال کر تیری حاجت پوری کی جائے گی۔ تو آپ یعنی ملکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح دعا مانگی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، یعنی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون نے انہیں ایمان سے ہٹانے کی تمام تدبیریں کر کے دیکھ لیں اور ناکامی کا سامنا ہوا تو وہ آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور آخری حربے کے طور پر اپنے لوگوں سے، اپنے کارندوں سے اس نے کہا کہ ایک بڑی چٹان دیکھ کر لاؤ۔
चटान देख कर भी अगर ये अपनी बात पर कायम रहती है तो चटान इस पर गिरा दो। अगर रुजू कर लेती है तो ये मेरी बीवी है, इसे इज्जत और इकराम के साथ आज़ाद करके मेरे पास ले आना। चटान लाई गई तो मलिका ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा और वहां उसे जन्नत में अपना सफेद मोती का घर नजर आता है, जिससे उसका अज़्म इस्तिक़लाल और बढ़ जाता है। इसी हालत में उनकी रूह परवाज कर जाती है। उसके बाद आप पर चट्टान गिराई जाती है और वो ऐसे बदन पर गिरती है जिसमें रूह नहीं होती। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि इन खातून यानी इस मलका का नाम क्या था, तो सुनिए, इस मिस्र की मलका का नाम हजरत आसिया था। अल्लाह पाक की उन पर खूब रहमतें हों। इन्फ्लुएंशियस के नाज़रीन, आपको यकीनन ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।